الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کے دن 25 رجب المرجب روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ میں تمام صاحبان ایمان کی خدمتیں اور بالخصوص وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ واہ کریم اللہ ہمیں والی بغداد اور اسیر بغداد کے عزاداروں میں معشور فرمائے۔ اس امام کی سیرت کے حوالے سے میں 2 فرامین آج خود آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور 1-2 واقعات آپ کی سیرت کے۔ اصول الکافی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 309 پہ حدیث موجود ہے کہ صادق امام نے ارشاد فرمایا، ھذا المولود الذی لم یولد فینا مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، کہ فرمایا یہ وہ بیٹا ہے میرا کہ ہم اہل بیت اطہار میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو اس بچے سے بڑھ کر میرے شیعہ کے لیے باعث برکت ہو۔ یعنی گویا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے بعد شیعان جہاں کے لیے اس عظیم ہستی کو سب سے زیادہ باعث برکت آپ کے وجود کو قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرید وجدی نے دائرۃ المعارف میں جملہ تحریر کیا کہ فرمایا ولدی موسیٰ شبیہ عیسیٰ ابن مریم، فرمایا یہ میرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ اور الامامت و تبصرہ میں وہ جملہ موجود ہے۔ اصول الکافی میں پہلی جلد صفحہ نمبر 314 پہ یہ جملے موجود ہیں۔ فرمایا وَقَدْ عُلِّمَ الْحُکْمَ وَالْفَہْمَ وَالسَّخَاءَ وَالْمَعْرِفَةَ، اللہ نے میرے اس بیٹے کو علم و حکمت اور دانش و معرفت کا مرکز قرار دیا ہے، بِمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، کیونکہ جب بھی لوگ اپنے دین کے معاملے میں کوئی اختلاف کریں گے تو انہیں اس علم، رشد، ہدایت اور معرفت کی ضرورت ہوگی جو ان کو میرے اس بیٹے کے ذریعے حاصل ہوگا۔ وفیہ حسن الخلق والجوار، فرمایا یہ میرا بیٹا ایفائے عہد کرنے والی ذات ہے، مجسمہ اخلاق ہے، حسن خلق، مجسم حسن خلق ہے۔ اور پھر یہ فرمایا وَهُوَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ اللَّهِ، اور یہ اللہ تک پہنچنے والے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میرے محترم، میں نے رات ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کا ایک لقب ہے الظاہر، کہ اخلاق نبوی کا مظہر آپ کی ذات تھی، آپ شبیہ پیغمبر تھے اپنے اخلاق و کردار میں، اس وجہ سے آپ کا ایک لقب کاظم بھی قرار پایا۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ حسن ابن عبداللہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت قابل توجہ یہ جملہ ہے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ ایک دفعہ حضرت سے ملنے آئے، ان کی کنیت ابو علی تھی، تو اب حسن بن عبداللہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا علی ما احب الی ما انت علیہ واسرنی بے، تو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، اور اس میں کسی بھی آپ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے، اس وجہ سے میں موسیٰ کاظم تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تیرے یہ کردار، تیرا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگوں تک تبلیغ کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن فرمایا تجھ میں ایک کمی ہے، الا انہ لیست لک معرفت، فرمایا تیرے اندر معرفت کی کمی ہے، معرفت حاصل کر، فاطلب المعرفہ، معرفت حاصل کرو۔ حیران ہو گئے حسن بن عبداللہ، میں امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، لوگ مجھے بڑا واعظ سمجھتے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ معرفت طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ومل معرفہ، والا وہ معرفہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو فقہ آل محمد کا درس حاصل کرو، وطلب الحدیث، اور دوسرا حدیث کا علم حاصل کرو، دین کے حلال و حرام کا علم حاصل کرو اور حدیث کا علم حاصل کرو۔ جب تک تمہیں دین کے حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا، جب تک تم ہماری احادیث سے آگاہ نہیں ہوگے، اس وقت تک تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ چلے گئے حسن بن عبداللہ اور فقہائے مدینہ کے پاس، انہوں نے حدیث پیغمبر بھی سیکھی، فقہ بھی سیکھی، اور کچھ عرصے بعد حضرت کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا مولانا میں نے فلاں حد تک فقہ و حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے، تو فرمایا نہیں ابو حسن،
تجھے ہم اہل بیت کی فقہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ میرے محترم، یہ ہر اس شخص کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو خود کو واعظ سمجھتا ہو، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ اسے چاہیے فقہ آل محمد کا علم حاصل کرے، معرفت اہل بیت حاصل کرے اور دفتر حدیث پر عبور حاصل کرے، تب لوگوں میں جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ رے میں ایک حاکم مقرر ہوا، اور یہ روایت ابن طاہر نے قضاء حقوق المومنین میں درج کی ہے، اور بحار الانوار کی 48ویں جلد کے صفحہ نمبر 174 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص آیا رے کے رہنے والا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا رے کا فلاں گورنر آپ کا بہت محبت کرنے والا ہے، مجھے اس کی طرف ایک خط لکھ دیجئے تاکہ میری وہ حاجت پوری کرے۔ اب دیکھیے حضرت نے خط کیا لکھا، ایک کاغذ قلم دوات منگوا کے آپ نے لکھا۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے فرمایا، اعلم ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدی الی اخیہ معروفا، کہ اللہ کے ہاں عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، یہ نصیب اس کو ہوگا جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا، جو کسی مومن کی حاجت پوری کرے گا، اور نفس عنہ قربتا، یا اس سے کوئی پریشانی دور کرے گا، او ادخل علی قلبہ سرورا، یا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اس مومن کا دل خوش ہوگا۔ تین چیزیں فرمائیں کہ وہ سایہ کس کو نصیب ہوگا، جو اپنے مومن کے ساتھ بھلائی کرے، کسی مومن کے دکھ کو دور کرے اور اس کے دل میں خوشی داخل کرے، اور اس کے بعد صرف اتنا فرمایا، وَهَذَا أَخُوكَ، یہ خط لے کے آنے والا تیرا مومن بھائی ہے، والسلام، میں موسیٰ کاظم کا سلام ہوں۔ صرف اپنے نانا کی ایک حدیث لکھ کے بھیج دی۔ وہ شخص کہتا ہے میں رائے میں گیا، میں نے پیغام بھیجا کہ اسے کہیں کہ صابر کا آقا کا قاصد ہے۔ یہ میرے آقا کا ایک لقب مومنین کے یہاں معروف تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ کس کا قاصد، اسے پیغام دو کہ صابر کا قاصد آیا ہے۔ کہتے ہیں میں انتظار میں کھڑا تھا کہ رے کا گورنر ننگے پاؤں دوڑتا آیا، جوتے بھی نہ پہنے، سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، میری آنکھوں کو بوسہ دیا، مجھے گلے لگایا۔ کہتے ہیں مجھے اپنے ہاتھ چومنے دو، مجھے اپنی آنکھوں کو بوسہ دینے دو، جس سے آپ میرے امام کی زیارت کر کے آئے ہو، مصافحہ کر کے آئے ہو۔ پھر میں نے خط دیا تو امام کے خط کو آنکھوں سے لگاتا رہا، بوسے لیتا رہا، سینے سے لگاتا رہا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد اس نے میری حاجت کو پورا کیا، اور یہ پوچھا کہ اب تو راضی ہے؟ میں نے کہا میں راضی ہوں۔ اگلے سال پھر جب میں حج پہ گیا تو میں نے امام کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا کہ مولا اس نے میرا سوال پورا کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ امام سے پوچھنا کیا مجھ پہ راضی ہیں، کیا آپ خوش ہیں؟ تو امام نے جو جملے ارشاد فرمایا ای واللہ لقد سرنی وسر امیر المؤمنین، اسے کہنا تو نے مجھے بھی خوش کیا ہے، تو نے میرے دادا امیر المؤمنین کو بھی خوش کیا ہے، واللہ لقد سر جدی رسول اللہ، تو نے میرے نانا سید الانبیاء کو خوش کیا ہے، وَلَقَدْ سَرَّ اللَّهَ تعالیٰ، تو نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے، ہم تجھ پہ راضی ہیں، ہمارا اللہ تم پہ راضی ہے۔ میرے محترم سامعین، غلامان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حق بنتا ہے حاجت مندوں کی حاجت برآوری کرنا، مومنین کے لیے خوشی کا باعث بننا، دکھی لوگوں کا سہارا بننا، حاجت مند لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز معاشر ہمیں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔